السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کی اہمیت اور فضائل کے حوالے سے چند احادیث کا مفہوم عرض کیے دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بالخطایا وَيَرْفَعُ بِالدَّرَجَاتِ، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتلاؤں جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ کیوں نہیں بتلائیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، مشقت کے مقامات پر مکمل پورا وضو کرنا، یعنی جب سردی کا موسم ہو یا کسی اور وجہ سے وضو کرنا دشوار ہو تو وہاں اہتمام کے ساتھ وضو کرنا۔ وکثرۃ الخطا الی المساجد، اور مساجد کی طرف زیادہ قدم اٹھانا، یعنی بار بار مساجد میں جانا یا دور سے چل کر تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنا جس سے قدموں کی زیادتی ہو، یہ چیز گناہوں کو مٹانے والی ہے، درجات کو بلند کرنے والی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین مسجد میں جب آتے تھے تو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے تھے تاکہ قدموں کی تعداد زیادہ ہو جائے۔ اور ایک قبیلے والے جن کے قبیلے کا نام بنو سلمہ تھا، مسجد نبوی کے قریب جب مکانات خالی ہوئے تو انہوں نے قریب آنے کا ارادہ کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بنو سلمہ، اپنے گھروں میں رہو، تمہارے آثار قدم لکھے جاتے ہیں۔ تو دوسری چیز جو آپ نے خطاؤں کو مٹانے والی اور درجات کو بلند کرنے والی بیان فرمائی، وہ کثرت الخطا الی المساجد ہے۔ اور تیسری چیز انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، اور ترمذی کی روایت میں یہ 3 مرتبہ ہے کہ فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، یہی رباط ہے، یہی رباط ہے، یہی رباط ہے۔ رباط کہتے ہیں سرحدوں پر پہرا دینا کہ دشمن حملہ نہ کر سکے، دشمن سے حملے سے بچانے کے لیے پہرا دینا۔ تو جس طریقے سے سرحدوں پر مادی دشمن کی حفاظت کے لیے پہرا دیا جاتا ہے، اسی طرح سے یہ جو چیزیں ہیں یہ روحانی دشمن سے پہرا دے رہی ہیں، یعنی شیطان کے حملوں سے یہ بچا رہی ہیں، اس لیے ان کو رباط فرمایا۔ تو اس حدیث میں یہ بتلا دیا کہ یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھے سے طریقے سے وضو کرتا ہے اور خشوع و خضوع سے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ما لم یأت الکبیرہ، جب تک کبیرہ گناہ پر نہ آئے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اعمال کے ذریعے جو کفارہ ہو رہا ہے گناہوں کا، وہ صغائر کا ہوتا ہے، کبائر کا نہیں ہوتا۔ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں یہ بھی ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنکم نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے تو تمہاری سیئات کو یعنی صغائر کا ہم کفارہ کر دیں گے اعمال کے ذریعے۔ تو جہاں جہاں بھی اعمال کے ذریعے گناہوں کی معافی کا تذکرہ آتا ہے ان سے مراد صغیرہ گناہ ہیں۔ اب وضو کے ذریعے گناہوں کی معافی کا تذکرہ بہت سی حدیث میں آ رہا ہے۔ ایک حدیث میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے کہ جب آدمی
منہ دھوتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کی گناہ ناخنوں سے جب قطرے گرتے ہیں تو ناخنوں سے اس کے گناہ گر جاتے ہیں۔ اسی طرح کلی کرتا ہے، منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتا ہے، ناک کے گناہ گر جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ، یہاں تک کہ آنکھوں کے پلکوں سے گناہ گر جاتے ہیں۔ اس طرح ہر عضو کے تفصیلاً بتلائے کہ وضو کرنے سے یہ گناہ گر جاتے ہیں، یہاں تک کہ وضو کر کے جب وہ فارغ ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے یعنی صغائر سے پاک ہو چکا ہوتا ہے۔ اب اس کا مسجد میں جانا اور نماز پڑھنا یہ نافلہ یعنی کہ مزید درجات کی بلندی کا ذریعہ، زیادتی ہے یعنی بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ گناہ جو ہیں وہ وضو ہی سے معاف ہو گئے۔ اور وضو کی فضیلت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث بیان فرمائی، جس میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی فرماتے ہیں کہ آپ ایک مقبرے پہ تشریف لے گئے اور وہاں جا کے فرمایا السلام علیکم دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون۔ یہ دعا ہے، قبرستان میں جا کے پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وددت انا رأینا اخواننا، کہ میری یہ خواہش ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا آپ میرے صحابی ہیں، ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک دنیا میں آئے نہیں ہیں، ہمارے بعد آئیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ اپنے ان بھائیوں کو کیسے پہچانیں گے جن کو آپ نے دیکھا نہیں، بعد میں آئیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر کالے کروٹے گھوڑوں کے درمیان کچھ گھوڑے سفید پیشانی اور سفید ٹانگوں والے ہوں تو وہ ان گھوڑوں کے درمیان پہچانے نہیں جائیں گے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ بالکل پہچانے جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا اسی طریقے سے میری امت کے وہ لوگ جو وضو کرتے ہوں گے، نمازیں پڑھتے ہوں گے، تو جب وہ آئیں گے تو ان کی پیشانیاں، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، اس چمک کی وجہ سے میں ان کو پہچانوں گا اور میں حوض کوثر کے اوپر ان کا میرے سامان ہوں گا، فرط ہوں گا، یعنی آگے استقبال کرنے والا ہوں گا۔ تو جو لوگ دنیا کے اندر وضو کر رہے ہیں ان کے اعضائے وضو قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، اور یہ خصوصیت اس امت کی ہوگی، دیگر امت کے درمیان اس امت کی یہ خصوصیت ہے۔ اور بھی بہت سی حدیث میں آتا ہے کہ اس کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ اس حدیث کے اندر ہمارے لیے مزید یہ بشارت بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا بھائی فرما کر ہم سے ملاقات کی خواہش بھی فرمائی ہے۔ تو کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ان احادیث پر ہمیں عمل کرنے کی، ان کے جو فضائل ہیں ان کو دل کے بیٹھانے کی، اور ان کے استحضار کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور پورے اہتمام کے ساتھ وضو اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔